اگر قطبین پر موجود ساری برف پگھل جائے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر قطبین پر موجود ساری برف پگھل گئی تو کیا ہوگا اور دنیا میں کیا کچھ بدل جائے گا اور دنیا کیسی دکھے گی۔ خدا نخواستہ اگر قطبین پر موجود ساری برف پگھل جائے تو دنیا بھر میں سمندروں کی سطح آج کے مقابلے میں 216 فٹ یعنی 66 میٹر تک بلند ہو جائے گی اور سارے کے سارے ساحلی شہر اور بیشتر سمندری جزیرے بھی غرق ہو جائیں گے۔ تقریباً 6 ماہ پہلے ایک تشویشناک خبر شائع ہوئی تھی کہ انٹارکٹیکا کے مقام لارسن سی آئس شیلف سے ایک بہت بڑا برفانی تودہ یعنی آئس برگ ٹوٹ کر الگ ہو چکا ہے، جس کا رقبہ 6000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس میں برف کی موٹائی تقریباً 200 میٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برفانی تودے میں پانی کی مقدار ہزاروں کھرب ٹن ہے، جبکہ اپنے رقبے میں وہ کراچی سے بھی تقریباً 2 گنا بڑا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف میں پڑنے والی دراڑ 2014 میں دیکھی گئی تھی اور چند ہی سالوں میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا برفانی تودہ وہاں سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا، جو اس وقت بڑی آہستگی سے سمندر میں تیرتا ہوا انٹارکٹیکا سے دور ہٹ رہا ہے۔ شاید ہی کوئی پڑھا لکھا اور باشعور شخص ایسا ہوگا جسے اس خبر پر تشویش نہیں ہوئی ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کی ابتدا میں جدید صنعتی انقلاب کی بدولت تیز رفتار انسانی ترقی کا آغاز ہوا، جس کی رفتار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ لیکن اسی انسانی ترقی کے نتیجے میں زمین کا قدرتی ماحول آلودہ ہونے لگا اور ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری مضر گیسیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ ہوا، خشکی اور پانی، غرض وہ کون سا مقام اور کون سی جگہ تھی جسے اس آلودگی نے متاثر نہیں کیا؟ لیکن صنعتی سرگرمی ہی ممالک کے ترقی یافتہ ہونے کا پیمانہ ٹھہری اور بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب روزمرہ انسانی زندگی کا بیشتر دار و مدار طرح طرح کی صنعتوں میں تیار کردہ مصنوعات پر بہت زیادہ ہو گیا۔ قدرتی وسائل اور صاف ستھرے ماحول کی بھاری قیمت ادا کر کے انسان نے اپنے لیے وقتی تعیشات، مشینوں کی محتاجی اور ناقابل تلافی عالمگیر نقصان خرید لیے۔ سچ تو یہ ہے کہ لگ بھگ 200 سال پر پھیلی ہوئی اس داستان کا تفصیلی جائزہ لینا ناممکن ہے، لیکن یہاں آلودگی کے حوالے سے صرف ایک پہلو کا ذکر کرتے جائیں گے کہ اگر سطح زمین پر موجود تمام برف پگھل گئی تو کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ زمین پر برف جمنے اور پگھلنے کا سلسلہ پورے سال ایک چکر کی شکل میں جاری رہتا ہے۔ برف کا کچھ حصہ گرم موسم میں پگھل کر بہہ جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں ہونے والی برف باری اس کمی کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اصولی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن عالمی ماحول میں تبدیلی اور مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی تپش یعنی گلوبل وارمنگ کے باعث یہ قدرتی چکر متاثر ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف قطبین اور دوسرے سرد پہاڑی علاقوں میں ماحول کو قابو میں رکھتا ہے بلکہ اس کے اثرات پورے کرۂ ارض پر پڑتے ہیں، گویا ہم اسے کوئی مقامی یا محدود چیز کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر اب گرمیوں میں جتنی برف پگھلتی ہے، سردیوں میں اتنی برف باری نہیں ہوتی کہ کم ہو جانے والی مقدار کو پورا کر دے۔ یعنی ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے برف پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر انسان نے ترقی کے نام پر ماحول کو برباد کرنے کی اپنی موجودہ روش ترک نہ کی تو شاید ہماری آئندہ نسلوں کے حصے میں ایک ایسا کرۂ زمین آئے گا جہاں سانس لینا بھی دشوار ہوگا اور خود انسان کی اپنی بقا داؤ پر لگی ہوگی۔ گزشتہ سالوں میں مختلف بین الاقوامی اداروں کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ قطبین پر برف کا مجموعی رقبہ 37,60,000 مربع کلومیٹر جتنا کم ہو گیا ہے، جو بھارت کے رقبے سے بھی زیادہ ہے، جبکہ شمالی اور جنوبی دونوں قطبین کا درجہ حرارت بھی سابقہ اوسط کے مقابلے میں 20 درجے سینٹی گریڈ تک زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ قطبین کی برف پگھلنے کا عمل کوئی راتوں رات یا 1-2 سال میں نہیں ہوگا، کیونکہ زمین بہت بڑی ہے اور ساری خرابی کے باوجود بھی برف کی مقدار بہت زیادہ ہے، جسے پگھل کر مکمل طور پر ختم ہونے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ قطبین کے علاوہ پہاڑی مقامات پر بڑے بڑے برفانی تودوں یعنی گلیشیئرز کی شکل میں بھی برف جمی ہوئی ہے، جیسے کہ مشہور زمانہ سیاچن گلیشیئر۔ گرمیوں کے موسم میں ان گلیشیئرز کا کچھ حصہ پگھلتا ہے اور پانی کی شکل میں دریاؤں کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے زرعی زمینیں سیراب ہوتی ہیں
اور انسانوں کو اپنی بود و باش کے لیے پانی میسر آتا ہے، یعنی موسمی بارشوں کے علاوہ گلیشیئرز کا پگھلنا بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ماحول توازن میں ہو تو گرمیوں کے بعد گلیشیئرز کے علاقوں میں شروع ہونے والی برف باری صرف چند ماہ میں ان گلیشیئرز کو پہلے جیسا کر دیتی ہے۔ البتہ گلوبل وارمنگ کے باعث ان گلیشیئرز پر پڑنے والی موسمی برف بھی کم ہو گئی ہے اور یہ گلیشیئرز بھی آہستہ آہستہ مختصر ہوتے جا رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو آئندہ 25 سال میں دنیا کے بیشتر گلیشیئرز پگھل کر ختم ہو جائیں گے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گلیشیئرز کے تیز رفتار پگھلاؤ سے چند برسوں تک دریاؤں میں وقت بے وقت سیلاب آتے رہیں گے اور آخرکار یہ ہوگا کہ جب گلیشیئرز پگھل کر ختم ہو جائیں گے تو ان کے پانی سے سیراب ہونے والے دریا بھی خشک ہو جائیں گے، جن میں صرف اسی وقت پانی آئے گا جب موسمی بارشیں ہوں گی۔ خشکی کے پہاڑی مقامات پر موجود ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے اگرچہ سطح سمندر میں کچھ خاص اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا میں زراعت اور انسانی زندگی کو بدترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں قطبین پر جمی برف کی طرف، جس کا تیزی سے پگھلنا عالمی ماحول کے لیے بے حد سنگین خطرہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران سمندر کی سطح میں 20 سینٹی میٹر یعنی 8 انچ تک کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ زمین پر مسلسل بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیاں اور اس کے نتیجے میں مسلسل بڑھتی ہوئی آلودگی ہیں۔ اگر قطبین پر موجود ساری برف پگھل گئی تو دنیا بھر میں سمندروں کی سطح آج کے مقابلے میں 216 فٹ یعنی 66 میٹر تک بلند ہو جائے گی اور سارے کے سارے ساحلی شہر اور بیشتر سمندری جزیرے بھی غرق ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور قطبین پر تیزی سے کم ہوتی ہوئی برف کے نئے سے نئے ریکارڈ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر زمینی ماحول درست کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو یہ خطرناک موقع شاید ہماری توقعات سے بہت پہلے ہی آ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔